کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیا معاملہ کرتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کے ساتھ، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، ہماری اپنے دین سے محبت کتنی ہے. تو ان سب چیزوں کا دراصل ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں بسا دیے جائیں گے، اور وہ ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن ہوگا. پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، بس ہمیشہ کی زندگی ہے اور انجوائمنٹ ہے. لیکن ہم وہ انجوائمنٹ اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سکون یہاں تلاش کرتے ہیں جو کہ ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں کے لیے وہ سب کچھ نہیں بنایا. یہ تو ٹیمپرری عارضی ایک جگہ ہے جہاں ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. یہاں ہماری پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کرتے کیا، اس گھر کو، اس مقصد منزل کو سامنے رکھ کے کام کرتے یا اس کو بھلا کے صرف اسی میں ایک ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں بنایا، نہ آسمان و زمین کو کھیل تماشا بنایا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہ ہمیں بیکار پیدا کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں. اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بخشی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا بنے. تو یہ ہمارا امتحان ہے. لیکن ہم عملی طور پر دیکھیں، جس شخص کے پاس بیٹھے ہیں اس کے پاس شکایتوں کے سوا کچھ نہیں. عمومی بات کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ 100% ہر ایک ایسا ہی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار. اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. شکر گزار وہ ہوتا ہے جس سے نعمتیں نظر آتی ہیں، اور ناشکرا وہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں کو بھلا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض رہتا ہے اور بندوں سے بھی بد اخلاق رہتا ہے. تو یاد رکھیے دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا آخرت ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کو صلہ دینے کے لیے اللہ قیامت قائم کرے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم. جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا. تو شکر کے بعد صبر بڑا ضروری ہے، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. کوشش کرنے والوں کو ان کی محنت کا اجر وہاں دیا جائے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش، جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی کوشش کی، یعنی کہ جتنی انسان کا دل کرے بس، جبکہ وہ مومن ہو. تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. یعنی بندہ شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قدردان ہوگا اور اس کی کوششوں کی قدر فرمائے گا. اور اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. ان کے قبیح اعمال کی سزا کے طور پر اس دن میں بدلہ دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. متکبرین، فاسقین، مشرکین، منافقین، ان سب کے لیے. اور پھر نیکی اور بدی کرنے والوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے کون اچھے کام کر کے آئے اور کون برے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون.
یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے اعمال والے ایک طرف ہوں گے اور برے اعمال والے دوسری طرف ہوں گے. پھر ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ حقداروں کو حق دلانے کے لیے قیامت کا دن قائم کیا جائے گا. اس دنیا میں کسی کو بھی اس کا پورا حق نہیں مل سکتا. مثلاً ہم ماں باپ کا حق کہاں سے دے سکتے؟ انہوں نے ہمارے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا حق کہاں سے دے سکتے؟ تو یہ حق ان کو کہاں سے ملے گا؟ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اسی طرح ایک شخص پر ظلم ہو جاتا ہے دنیا میں، اس کی جان ہی لے لی جاتی. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے جا کر وہ اپنی جان لوٹائے گا یا اس ظلم کا ظالم کو بدلہ دیا جائے گا؟ نہیں ہے. اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح وہ لوگ جو دوسروں کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں اور بظاہر بڑے اچھے بنے رہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں. دنیا میں کون ان کو پکڑ کے سزا دے گا؟ یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں اور کچھ چھپے ہوئے اعمال ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، لہذا وہ سب جانتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اور صلہ صرف ظاہری اعمال پر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعمال کے بدلے کا فرق اندر کی نیتوں کے اوپر ہوگا. ایک شخص کا عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کے اندر اخلاص بہت بڑا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو اس کے مقابل ہوگا اس کا عمل بہت بڑا ہوگا لیکن اس کے اندر اخلاص بہت چھوٹا ہوگا. تو جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، چاہے دوسرے کا عمل بہت بڑا ہو. تو وہاں ویلیوز اور طرح کی ہیں، وہاں اخلاص کی قیمت ہے، وہاں نیتوں اور ارادوں کو پرکھا جائے گا، وہاں سینوں کے اندر کے بھید جانچے جائیں گے، کون سا کام کیوں کیا، کس لیے کیا. وہاں صرف وہ عمل نہیں تولے جائیں گے جن کی بڑی شہرت ہو جاتی ہے، وہاں وہ عمل دیکھے جائیں گے جو خالص اللہ کے لیے تنہائی میں چھپ کے کیے تھے، جو کسی کو بھی نہیں پتا، جن کا دنیا میں کہیں بھی انسان کو بدلہ نہیں مل سکتا. پھر آپ دیکھیے دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں. کوئی کتنی بھی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ انصاف کر لیا جائے، کوشش تو کرنی چاہیے لیکن پورا کسی کا حق اس کو نہیں ملتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے جس کو ہونا ہی چاہیے. وہ بدلے کا دن ہے. سب سے پہلا تعارف جو قیامت کے دن کا قرآن مجید میں کرایا گیا ہے وہ یوم الدین ہے، مالک یوم الدین. وہ بدلے کے دن، جزا اور سزا کے دن کا خود مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. والملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی ساری کی ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ ہے قیامت کا تھوڑا سا تعارف، جس کی علامات کی بات ہوگی اب انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں یاد دہانی کیوں ضروری ہے، اور یہ کہ اس کے آنے کا دن تو نہیں بتایا گیا لیکن اس کی نشانیاں بتا دی گئی. تو ہم دیکھتے کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو سورۃ محمد کی آیت فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں؟ قیامت کا بیان تو اکثر سنتے بھی ہیں یا جانتے بھی ہیں، تم کہتے دیکھی جائے گی، ابھی تو ٹائم ہے، جب آئے گی پھر دیکھی جائے گی. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ یعنی کوئی چیز ان کو سمجھائے نہیں سمجھ آتی، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر قیامت نہیں بھی آئی فقد جاء اشراطها، تو اس کی علامات آ چکی ہیں، نشانیاں آ گئی ہیں، انڈیکیشنز آ گئی ہیں کہ آ رہی ہے، وہ قریب ہے وہ، اور اس کا انتظار کرتے ہو. اگر وہ آ گئی وَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ خود ہی آ گئی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا. لہٰذا ہمیں نشانیوں سے آج نصیحت حاصل کرنی، اس دنیا میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم علامات الساعہ یا قیامت کی نشانیاں اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل ہو، ہم ان سے سبق لیں، ہم اس سے اصل دن کو یاد کریں کہ وہ قریب ہے، اس کی تیاری کریں. یعنی عام طور پر ان نشانیوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان پائے جاتے ہیں اور ان کو صرف پریڈکشنز کے طور پر ایک انٹرسٹنگ انٹرٹینمنٹ کا ٹاپک لے کے پڑھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے.
یا بہت ایک کیوریوسٹی کریٹ کر دی جاتی ہے، یا پھر بعض ایسی چیزوں کو جو علامات قیامت میں سے ذکر نہیں ہوئی نص کے طور پر، ان کو قیامت کی نشانی بتا دیا جاتا ہے. یعنی جب کوئی ان یوزول انوکھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی، کورونا بھی قیامت کی نشانی ہے، اور باقی جو حادثات ہو رہے ہیں وہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو ہر چیز قیامت کی نشانی نہیں، جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو قرآن و سنت سے جاننا ضروری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نشانی نظر آ رہی ہے تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اور اگر قیامت قریب ہے تو پھر اس کی تیاری کرو. اگر روانگی کا وقت، رخصتی کا وقت، حساب کا وقت، امتحان کا وقت قریب ہے تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے اور اس کی خوب بھرپور تیاری کر لی جائے، ہر چیز وہاں کے لیے جمع کر لی جائے جو وہاں ضرورت ہے. تو یہ دراصل جہالت کی علامت ہے کہ انسان صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے قیامت کا انتظار کرتا رہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت میں قیامت آ جائے اور انسان نے کچھ بھی تیاری نہ کی ہو، نہ کوئی عبرت حاصل کی، نہ کوئی نصیحت پکڑی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان چیزیں دیکھتا بھی رہتا اور بے حس ہوتا ہے اور پھر آخرت کو یاد نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات انسان پہ غالب آ چکی، یعنی خواہشات اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کی نعمتیں، ان میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا دنیا کی نعمتوں سے محرومی اور کچھ غم اور دکھ اور پریشانیاں انسان کو اس طرح گھیر لیتی ہیں کہ وہ اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا بھول جاتا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے گی اور ایک دن میں حشر کے میدان میں تنہا اکیلے کھڑے ہو کر اپنے رب العالمین کو حساب دے رہا ہوں گا. لیکن اس وقت انسان کو ہوش آ جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ اٹھیں گے، اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سوتے ہوئے وقت نہیں گزارنا، جاگ کر گزارنا ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم پوری طرح تیار ہوں اور وہ ہمارے لیے بہت خوشگوار ہو. تو اس وقت انسان جب موت کی علامتیں دیکھے گا، قبر میں پہنچے گا، کہے گا یار اب مجھے سمجھ آ گئی، ایک دفعہ واپس بھیج تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن تیاری کا وقت نہیں ہے، اس وقت نصیحت پکڑنے کا وقت نہیں ہے. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، ان کی دنیا کی مقرر مدت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ان کا نصیحت پکڑنا اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا کس کام آئے گا؟ اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا، نصیحت پکڑنے کا وقت گزر گیا، عمر گزر چکی جس میں نصیحت پکڑی جا سکتی تھی. اس انجام سے ڈرانے والے بھی موجود تھے، بہت سو نے خبردار بھی کیا تھا، قرآن نے بھی بار بار یاد دہانی کرائی تھی. نصیحت کے ایک نہیں بہت سے مواقع تھے، لیکن آج نصیحت نہیں پکڑی تو کل کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اس کے لیے نصیحت اب کوئی فائدہ نہیں رکھتی. وہ تو بدلے کا وقت ہے، وہ تو انجام دیکھنے کا وقت ہے. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر یہ نہ تھا کہ انہیں ان کا ایمان فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یعنی جب پچھلی قوموں پر عذاب آ گیا تو ان کی قیامت قائم ہو گئی، اور اب وہ سبق حاصل بھی کرے اس انجام سے تو فائدہ کچھ نہیں. وقالوا آمنا بھی، جیسے فرعون نے بھی موت کے وقت کیا کہا تھا؟ میں ایمان لے آیا اللہ پر اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. لیکن وقالوا آمنا بھی، تو ہر مشرک، ہر مجرم، ہر منکر موت کے وقت ایمان لے آتا ہے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن؟ اب تو وہ پیچھے چھوڑ آئے، وہ وقت چلا گیا، وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اس کورس کا اور یہ جو ہم آئندہ کچھ لیکچرز اس ٹاپک پر کریں گے قیامت کی علامات کے بارے میں، اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں اور آخرت کی تیاری کر لیں. کیونکہ یہ وارنرز ہیں، یہ ہمارے لیے یاد دہانی کے مواقع ہیں، یہ انجوائمنٹ کی چیزیں نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف پیشن گوئیاں نہیں ہیں. ہاں ہیں پیشن گوئیاں اس معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے،
کہ آپ نے 1400 سال پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور آج وہ چیزیں ہوتی ہی نظر آ رہی ہیں. آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا, وحی کے ذریعے آپ کو علم دیا گیا, لیکن کس لیے دیا گیا, اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ قیامت کی نشانیاں اردو میں کہا جاتا ہے, علامات قیامت بھی کہا جاتا ہے, اور عربی میں اشراط الساعہ کہا جاتا ہے, یعنی اس گھڑی کی اشراط. اشراط جو ہے یہ شرطن کی جمع ہے, شرطن, را پہ جزم نہیں ہے. ایک ہوتا ہے شرط, ایک ہوتا ہے شرط. شرط علامت کو کہتے ہیں. اشراط الساعہ سے مراد قیامت کی علامتیں ہیں. کسی چیز کی بھی ابتدائی علامتیں جو ہوتی ہیں یا ابتدائی چیزیں یا ابتدائیات جو ہوتی ہیں وہ اشراط کہلاتی ہیں. اسی سے بادشاہوں کے مخصوص ساتھیوں کو شرط السلطان کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں, جن کے باڈی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کی نشاندہی ہوتی ہے, شناخت ہوتی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اشراط الساعہ سے مراد اس کی بڑی علامات سے پہلے پیدا ہونے والے اسباب ہیں, یعنی وہ ریزن, جب وہ سبب ہیں اشراط کہ جو اس بڑے دن کے حادثے کو لے آئیں گی. پھر تو علامات سے مراد وہ چیزیں جو کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے نمودار ہو جاتی ہیں. مثلاً بارش ہونی ہے, تو بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے, بادل آتے ہیں اور بارش پھر برسنے لگتی. تو ہر عقل مند شخص جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا ہے تو دائیں بائیں آسمان پہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے بادل تو نہیں آ رہے, یہ لگتا ہے کہ بادل آ رہے. پھر بادل دیکھتا ہے تو پھر اندازہ کر لیتا ہے کہ بارش ہوگی, اور وہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش برس پڑتی ہے. تو ہوا اور بادل کیا ہے, بارش کی اشراط ہیں, نشانیاں ہیں, یعنی کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جو علامات نمودار ہو جاتی ہیں, یعنی علامات اور اسباب. اور اس سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی, آ جائے گی, اصل میں آ جائے گی. اور ساعت وہ وقت ہے نا جب قیامت برپا ہوگی, اور ساعت کو ساعت اس لیے بھی کہا کہ اچانک آئے گی, نہیں وہ ایک دم ایک گھڑی برپا ہو جائے گی. حلیمی کہتے ہیں کہ پہلی زندگی کے خاتمے کی کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. بیہقی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علامات ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے رونما ہوں گی اور اس کے قائم ہونے کے قریبی زمانے پر دلالت کریں گی, کیا وقت قریب ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی, یعنی وہ حادثات اور واقعات جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے یا آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. اور ان کے بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہیں. کل ہم انشاءاللہ علامات قیامت کے مقاصد تفصیل سے بیان کریں گے کہ ان علامتوں کا مقصد کیا ہے, تاکہ ہمارا پرسپیکٹو جو ہے ان علامتوں کو پڑھنے کا, دیکھنے کا, سننے کا, سمجھنے کا وہ درست ہو, صحیح مقصد تک ہم پہنچ سکیں. یعنی یہ علم برائے علم ہی نہ ہو, بلکہ اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے. تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان علامات کا ذکر بھی کریں گے اور ان کے دراصل مقاصد پہلے بیان کریں گے, پھر ایک کے بعد ایک علامت انشاءاللہ بیان ہوگی, کیونکہ کچھ علامات جو ہیں بڑی ہیں اور کچھ علامات جو ہیں وہ چھوٹی ہیں اور کچھ بالکل قریبی زمانے میں واقع ہوں گی. تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے جب وہ بڑی بڑی علامتیں دیکھیں گے تو ان کے لیے اور زیادہ فکر مندی اور پریشانی کی بات ہوگی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ برحق ہیں, مگر ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے میری قیامت میری موت ہی ہے. تو ہر لمحہ موت کو یاد رکھیں. کفا بالموت واعظا, موت واعظ کرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ اس کے بعد عمل کا وقت ختم. یعنی جب بھی کوئی پریشانی گھیرے نا آپ کو تو آپ کہا کرے نہیں میرے پاس عمر کی زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے, میں اس میں بہت کچھ کما سکتی ہوں, یہ میری دولت ہے, میں اس میں بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر سکتی ہوں, میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہوں بیکار کی سوچوں میں. جس وقت بھی انسان کو کوئی بھی گھبراہٹ ہونے لگے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ کیا ہو رہا ہے, یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا, یہ زندگی کب اپنے نارمل روٹین پہ آئے گی, نہیں, اس لاک ڈاؤن نے آپ کو لاک کر کے اگر ایک جگہ بٹھا دیا ہے تو آپ کو بہت بڑی نعمت مل گئی کہ آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں, اپنا جائزہ لیں, اپنا احتساب کریں. خود احتسابی کا ایک بہت بڑا موقع ہے, اور اپنی آگے کی زندگی کی تیاری کریں.
کیونکہ وہ تو پیش آنی ہی آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کی پوری توفیق دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم واقعی اس سے وہ سیکھیں جو رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ سیکھیں جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آخر میں سورۃ محمد کی آیت پھر سے سن لیتے ہیں کیونکہ اس میں ان اشرات کا ذکر ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا